اب یہ مجھے بتا دیں کہ اتنا آپ نے پیسہ بھی اکٹھا کر لیا اور ادھر لوکاں نو جڑی دھونی دے رہے ہو 90 روپے تک یونٹ پہنچا دیتا جے انہاں دی جان کدو چھڈاؤ گے؟ جیسا پتہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایک ہے آپ کا کاسٹ سٹرکچر بجلی کا، وہ آپ نے ایک دن میں طے نہیں کیا، آپ نے کئی دہائیوں میں طے کیا ہے. سے 1990s میں جو پاور پلانٹ لگے تھے یا اس سے پہلے بھی جو لگے تھے وہ تمام اس سسٹم کا حصہ ہیں جس کے نتیجے میں اب آپ کا کاسٹ سٹرکچر ہو رہا ہے ڈیفائن، اور اس کاسٹ سٹرکچر سے آپ کی پرائز پر یونٹ نکلتی ہے. ہمارے ہاں دو ایڈیشنل ایشوز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سردیوں میں ڈیمانڈ کوئی 8,000 میگا واٹ ہوتی ہے اور گرمیوں میں 26-27,000 میگا واٹ ہوتی ہے. ہم سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں 27-28,000 میگا واٹ کے اوپر کہ کم از کم اتنا ہمیں اویلیبل ہو. ویسے تو ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی 40,000 ہے لیکن افیکٹو انسٹالڈ کیپیسٹی 28-29,000 کے قریب ہے کہ جی مئی جون میں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کا جو مین لوڈ ہے پنکھے کا اور اے سی کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو سردیوں میں وہ استعمال ہی نہیں ہوتے پلانٹ. جو آپ روز سنتے ہوں گے کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں لیکن پلانٹ چل نہیں رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس سال ہماری جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ 2.1 ٹریلین ہے. سو اگر اس وقت جو آپ کو بجلی کا بل آ رہا ہے، اگر وہ بل جو اس وقت بجلی کا آ رہا ہے آپ کا بل، اس کا ایک بڑا حصہ کیپیسٹی پیمنٹ پہ مشتمل ہے. اگر ہم کوئی بجلی بھی نہ بنائیں تو ہمیں 2.1 ٹریلین پھر بھی پے کرنے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کاسٹ سٹرکچر کا حصہ ہے اور یہ رفلی آپ کا کوئی 19 روپے کا یونٹ بنتا ہے. اگر ہم کوئی بجلی نہ بنائیں تب بھی 19 روپے کا بل پھر بھی آئے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک کاسٹ سٹرکچر کی سائڈ ہے، لیکن اس کو اضافہ جو کر رہا تھا وہ ڈسٹریبیوشن انفیشنسی کر رہی تھی. ہمارے پورے سسٹم میں کوئی 590 ارب کی انفیشنسی موجود ہے. اب یہ جو انفیشنسی ہے چوہدری صاحب، اگر آپ اس انفیشنسی کو دیکھیں اور اس کو اگر ہم کم نہیں کرتے تو یہ ایونچولی دوسرے کنزیومر کو پے کرنی پڑتی ہے. صحیح جی راجل حسن ایوب ہمارے وہ سوال کریں گے آپ سے. جی میں بھی سر آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ پوری اسٹیٹ نے مل کر جو ابھی رزلٹ آپ بتا رہے ہیں تقریباً رفلی 90 سے 100 ارب روپے جو بچا ہے، جو قوم کی بچت ہوئی ہے، یہ ٹیکس پیئر کے پیسے تھے اور آپ لوگوں نے بچائے ہیں، ریکوریز کی ہیں جس طریقے سے بھی کیا، اور یہ جو ہے تعریف کے لائق جو سارا عمل ہے. لیکن اس کے باوجود جو اسٹیٹ کے ہی بہت سے محکمے ایسے ہیں جو نادہندہ ہیں، جو کہ اپنے جو بلز ہیں انہوں نے ادا نہیں کیے ہوئے اور ایک ماضی سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ تھوڑی سی پیمنٹ کرتے ہیں آپ کو اور پھر کہتے ہیں جی کہ باقی پیسے بعد میں دیں گے. تو ان کی ریکوریز کے حوالے سے بھی کوئی میکنزم آپ نے جو ہے وہ بنایا ہے، ترتیب دیا ہے، یا اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ خاموشی ہے؟ جی میں ایسا عرض کرتا ہوں سر، ایسے ہے کہ یہ کسی زمانے میں بہت بڑا ایشو ہوتا تھا کہ صوبوں کے مختلف ادارے اور فیڈریشن کے مختلف ادارے ہمیں بل نہیں دیتے تھے. ایک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اب ہمیں لارجلی بل مل جاتا ہے. ہوتا یہ کہ ڈیلیڈ ملتا ہے، ان کے بجٹ کی ریلیزز کا ایشو ہوتا ہے، کوئی 3 مہینے بعد دے دیتا ہے. مثلاً آپ فیڈریشن کے جو سب سے بڑے ادارے ہیں جن میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ ہے، اگر ان کا بھی آپ دیکھیں تو وہ جون میں ہر صورت پیمنٹ کر دیتے ہیں. اس وقت جو ٹوٹل والیوم ہے ایسی پیمنٹس کا وہ کوئی 50-60 ارب کے قریب ہے جو صوبوں اور اس کے ذمہ ہے. لیکن صوبوں میں بھی ہمارے پاس ایک میکنزم موجود ہے کہ اگر وہ پے نہ بھی کریں تو ہم این ایف سی سے ان کے اتنے پیسے منہا کر سکتے ہیں. اور یہ میکنزم روٹین میں یوز بھی ہوتا ہے. ابھی ہم نے جولائی میں ایک ڈسکو کا وہ بل تھا 10 ارب روپے کا، تو وہ اسی میکنزم سے ہم نے وصول کر لیا. تو یہ ایشو پہلے کسی زمانے میں بہت بڑا ایشو ہوتا تھا، اب ریکنسلیشن کے فورم بنے ہوئے ہیں جس پہ بالکل صحیح ہے. لنگیال صاحب، سرکولر ڈیٹ جو ہے ایک بہت بڑا ازدہا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پھنکار رہا ہوتا ہے. اس کا کیا حل نیئر فیوچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے پی ایم ایل این کی حکومت جب 2013 میں آئی تھی ایک دفعہ اس کو کلیئر کیا گیا، دوبارہ سے ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو گیا. اب ہر حکومت ہے وہ کہتی ہے جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اس کی ایکیومولیشن ہوتی جا رہی ہے. کتنا ہے اس کا حل؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کب تک ہماری جان چھوٹ جائے گی اس سے؟ دیکھیں سرکولر ڈیٹ 2.3 ٹریلین ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بنتا کیسے ہے سرکولر ڈیٹ؟ آپ کے سسٹم کی ایک کاسٹ ہے اور ایک اس کا ریونیو ہے. اس کا جو شارٹ فال ہوتا ہے وہ 2 طریقے سے پورا ہو سکتا ہے. یا تو آپ بجٹ میں پیسے رکھ دیں، اور اب بجٹ میں اگر نہیں رکھتے تو وہ پھر آپ کی لائبلٹی بن جاتی ہے. سرکولر ڈیٹ کا مطلب لائبلٹی ہے، ان پیڈ لائبلٹی ہے. اب ہمارے پاس یہ کیوں اکٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی دیتی ہے، آپ کے علم میں ہوگا ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی دیتی ہے پور کنزیومر کو. اگر وہ ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی کی پالیسی آ جائے لیکن اس کے پیچھے بجٹری سپورٹ نہ ہو
تو وہ جو گیپ رہے گا وہ سرکولر ڈیٹ میں چلا جائے گا. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کے 2-3 ایسے ایریاز ہیں جس میں ہماری پالیسی ڈیسیژنز ہیں کہ وہاں پہ مثلا آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ خود پیسے اکٹھے کرتی ہے, ہر سال کرتی ہے, لوگوں سے بل لیتی ہے, لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے پیسے نہیں دیتی اس حساب سے. فیڈرل گورنمنٹ کو 2-3 روپے کے دیتی ہے پر یونٹ کے حساب سے. وہ اسینشلی کو 5-6 ارب روپیہ ہمیں ملتا ہے, لیکن وہ وہاں پہ 40 سے 50 ارب کے بل جنریٹ کرتے ہیں. وہ باقی پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے فائنانسز کے لیے یوز کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارا ایک کنٹریکچوئل ڈسپیوٹ ہے, لیکن ہماری تو کاسٹ انکر ہو رہی ہے کیونکہ ہم ان کو بجلی دے رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح کراچی میں ہم ہر سال 1100 میگا واٹ بجلی دیتے ہیں. سولن کراچی کو ہمیں کے الیکٹرک کو پیسے دے دینے چاہیے, لیکن کے الیکٹرک کا کلیم یہ ہے کہ جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی کے پیسے بجٹ میں رکھنے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دینے تھے وہ نہیں دیے, تو اس کے بدلے وہ ہمیں بجلی کا بل نہیں دیتے. تو یہ تینوں چیزیں اس میں. اس کے علاوہ ایک فاٹا کا ایریا ہے جہاں ڈومیسٹک کے اوپر میٹرنگ نہیں ابھی تک. وہاں ایک اپیزمنٹ کی پالیسی تھی انٹیگریشن کے بعد اور اس سے پہلے بھی کہ جی یہ جب تک پراپر نہیں ہو جاتا, پوری انٹیگریشن نہیں ہو جاتی تو آپ ان سے بنا لیں. وہاں بجلی ہم بہت زیادہ نہیں دیتے, نہ زیادہ وہاں سپریڈ ہے, مگر وہاں آپ سوچیں کہ میٹر ہی نہیں ہے. تو ایسا یہ بتائیے گا کہ ایریاز ہیں جو مل کے ہر سال 200 ارب روپیہ ایڈ کرتے ہیں سرکولر ڈیٹ میں. چلیں